اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے۔ ہم دوسرا چیپٹر کر چکے تھے اسلامیات کا، علوم القرآن کا، اس کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے جی۔ MCQs ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے صفاتی نام اس کی ظاہر کرتے ہیں جی، عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اس کے بعد کلّہ کا لفظ نشاندہی ہے جی، کسی اہم بات پر تنبیہ کی، ٹھیک ہے جی۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ قرآن مجید ایک معجزاتی کتاب ہے، قرآنی آیت کا حوالہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی طرف چلتے ہیں، پیج نمبر 10 پر آئیے۔ پیج نمبر 10 پر، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جس کی زبان، نظم، فصاحت و بلاغت اور اثر انگیزی سب معجزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندہ پر نازل کیا، تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے جو مختصر سوال ہے۔ قرآن مجید کے کوئی سے 5 اسماء تحریر کریں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کے 5 اسماء قرآن کے موضوع پر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ پیج نمبر 11 پر ہے۔ احسن الحدیث، امر، برہان، بشرا، بصائر، بیان، بلاغ، تبیان، فرقان، تذکرہ، تنزیل، حق، حکمت، ذکر، روح، شفا، صدق، عزیز، عظیم، کریم، کتاب، مبین، مجید، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے آپ 5 نام تحریر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ میں معنی بھی لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آئیے تیسری جو ہمارا سوال ہے اس کی طرف، مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کے لیے، ٹھیک ہے جی، پھر آئیں گے ہم کتاب کی طرف۔ وہ صورتیں اور آیات جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی، مکہ مکرمہ یا اس کے علاوہ کہیں بھی نازل ہوئی، وہ مکی آیات کہلاتی ہیں، اور وہ صورتیں اور آیات جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں اور آیات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چوتھے سوال کی طرف آئے، حروف مقاطعات سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے الگ سے ذرا سوال جواب نوٹ کر لیں اس کا۔ صورتوں کے آغاز میں کچھ حروف آتے ہیں جنہیں لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، ہا میم، طا سین میم نون قاف وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان کو حروف مقاطعات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آئیے دوبارہ 5ویں سوال کی طرف، قرآن مجید کو ایک عالمگیر کتاب کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کتاب کی طرف آئیے، قرآن مجید کو عالمگیر کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ پیج نمبر 10 پر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید سے پہلے تمام الہامی کتب کسی خاص علاقہ، قوم یا نسل کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی تھی، لیکن قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما هو الا ذکر للعالمین، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ وہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ 5ویں سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے جی، تفصیلی جواب، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ قرآن مجید کے فضائل اور خصوصیات کے بارے میں تحریر کریں۔ آپ کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فضائل اور خصوصیات قرآن مجید یہاں سے لے کر پیج نمبر 11 تک، ٹھیک ہے جی۔ اسلام بطور دین پسند کر لیا، یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماء القرآن کو قرآنی آیات کے حوالے کے ساتھ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے دوبارہ کتاب کی طرف، اسماء القرآن سے لے کر، ٹھیک ہے جی۔ بے شک یہ بہت عظمت والا قرآن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کریں اور مثالیں بھی دیں، ٹھیک ہے جی۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات والے موضوع پر آئیں گے تو یہاں سے شروع ہوگا اس کا جواب، مکی اور مدنی صورتیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں تک یہ موضوع ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مثلاً سورہ آل عمران اور سورہ انفال وغیرہ، ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ جواب ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جی ہماری مشق۔ آئیے ذرا دوبارہ کتاب کے آخری صفحے پر چلتے ہیں، جو چیپٹر تھا ہمارا، ٹھیک ہے جی، مجوزہ سرگرمیاں برائے طلباء، ٹھیک ہے جی۔ طلباء قرآن مجید کے اسماء اور قرآن مجید کی خصوصیات کے بارے میں چارٹ پر نکات لکھیں، ٹھیک ہے۔ طلباء مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کے بارے میں مذاکرہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں طلباء کے لیے اور کچھ اساتذہ کے لیے سرگرمیاں دی گئی ہیں کہ برائے اساتذہ اکرام طلباء سے علوم القرآن کے موضوع پر گفتگو کرائی جائے، تفویض کار کیا جائے کہ مزید معلومات اکٹھی کر کے لائیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کے اسماء مبارکہ اور خصوصیات کا عنوان دیا جائے اور گروہی سرگرمی کروائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی جی ہماری چیپٹر 2 کی مشق، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک الگ سے آپ کے لیے بھی چیز رکھی ہوئی ہے کہ اضافی کثیر الانتخابی سوالات، ٹھیک ہے جی، اور جو ان سے اس کے بعد اضافی مختصر سوالات، ٹھیک ہے۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جی، قرآن مجید ہے وہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ
داری اللہ نے تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جی قرآن مجید ہے۔ کس کتاب کی زبان، نظم، فصاحت و بلاغت سب اثر انگیزی ہے جی قرآن مجید کی ہے جی۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، کس کے لیے جی؟ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون سی الہامی کتاب میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی قرآن مجید میں۔ کس کتاب کو عالمگیر کتاب کا درجہ حاصل ہے؟ قرآن مجید کو۔ کس نبی اور رسول کی رسالت عالمگیر ہے جی؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جی۔ کسی بھی قسم کے شک و شبہ اور تضاد سے پاک کتاب ہے جی قرآن مجید ہے۔ کس کتاب کے مضامین میں مکمل آہنگی اور ربط موجود ہے جی؟ قرآن مجید میں جی۔ سننے والے کے دل پر اثر کرنے والی کتاب ہے جی قرآن مجید ہے۔ دلوں کے لیے شفا ہے قرآن مجید ہے جی۔ قرآن مجید کے لیے ہدایت، کن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے جی؟ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ہر دور کے لیے پیغام ہے جی قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئیں سابقہ شریعتیں، منسوخ ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تکمیل دین والی آیت کریمہ کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ معاہدہ میں جی۔ احسن الحدیث کا معنی ہے جی عمدہ بات ہے جی۔ برہان کا معنی ہے محترم مضبوط، ٹھیک ہے۔ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں جی فرقان کہتے ہیں۔ قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا ہے جی تقریباً 23 سال میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مکی صورتوں میں بیان ہے جی، ٹھیک ہے جی، عقائد کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص میں بیان ہوئی ہے جی توحید بیان ہوئی ہے۔ مکی صورتوں میں اخلاق و آداب کے بارے میں تعلیم دینے والی سورہ ہے جی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کے بعد مکی صورتوں میں بالعموم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا ایھا الناس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ مکی صورتوں میں سے کون سی صورت صوتی آہنگ کی مثال ہے؟ سورہ مزمل ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مدنی صورتوں میں بالعموم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ مدنی صورتوں کی کس صورت میں یہود و نصارہ اور منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں بیان کیا گیا جی کہ سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں آیات احکام تقریباً ہیں 500 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مدنی صورتوں میں سے کون سی صورت میں غزوات کا ذکر ہے؟ سورہ توبہ میں ہے جی۔ مدنی صورتوں میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حدود و قصاص کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جہاد میں صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کی گئی ہے جی۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین ہے جی۔ اسلام میں سیاست کے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں، سورہ اعراف میں ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مدنی صورتوں کی خصوصیات ہے جی، ٹھیک ہے، کہ یہ قوانین کی تنفیذ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات ہیں جی علمی اور ادبی حسن ہے ان میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نیچے جوابات بھی ہیں، اضافی مختصر سوالات بھی ہیں جی اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اس پر بھی ذرا سی نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ تحریر کریں، یہ اس کا نیچے جواب لکھا ہوا جی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ارشاد باری تعالیٰ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دے، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے جی؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے جی۔ فرمان بھی تحریر کرنا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن کن کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تحریر کریں، قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے کامل ہدایت کا سرچشمہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا کیا گیا، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر اور رسالت عالمگیر ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کیسا کلام ہے؟ قرآن مجید تاثیر سے بھرپور کلام ہے جو سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے، وضاحت کریں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید ایک کامل اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اس کا پیغام ہر دور کے لیے، اس کی تعلیمات اثر انگیزی اور فیوز و برکات کا سلسلہ تابدی جاری رہے گا۔ اس میں ہر عہد اور شعبہ زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس کتاب کے نازل ہونے پر تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں انسانوں کے کن معاملات کے بارے میں اصولی ہدایات دی گئی ہیں؟ قرآن مجید میں انسانوں کے انفرادی، اجتماعی، عائلی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی معاملات کے بارے میں اصولی ہدایات دی گئی ہیں۔ قرآن تکمیل دین والی آیت کریمہ کا ترجمہ کرے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہے۔ احسن الحدیث کے کیا معنی ہے جی؟ قرآن مجید کا ایک نام احسن الحدیث ہے جس کے معنی ہے بہترین
کلام اور عمدہ وار، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کے صفاتی نام بلاغ اور بیان کے معنی تحریر کریں۔ قرآن مجید کے صفاتی ناموں میں بلاغ بھی ہے جس کے معنی پیغام اور اعلان کے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام بیان بھی ہے جس کا معنی ہدایت کی راہ کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں کی 2 خصوصیات بیان کریں گے۔ مکی صورتوں میں ایمانیات اور بنیادی عقائد کا بیان ہے، مثلا سورہ اخلاص میں توحید اور سورہ قاریہ میں آخرت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں اور آیات میں بالعموم پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا، مثلا یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مدنی صورتوں کی وہ 2 خصوصیات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ مدنی صورتیں بڑی بڑی ہیں اور ان کی آیات بھی طویل ہیں، جیسے سورہ انعام، سورہ اعراف وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور مدنی صورتوں میں ہی غزوات کا ذکر ہے اور تفصیلات ہیں، جیسے سورہ انفال، سورہ توبہ وغیرہ۔ قرآن مجید کے صفاتی ناموں سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے جی؟ قرآن مجید کے صفاتی ناموں سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر۔ اس فائل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔